محترم ناظرین السلام علیکم۔ یتیمی کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ آج مجھے ہو رہا تھا۔ ماں باپ کا سایہ جب تک ہمارے سروں پر سلامت تھا ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اب تو کھانے کے لیے بھی بھابھی کی اجازت لینے پڑتی تھی۔ پائی پائی کا محتاج کر رکھا تھا انہوں نے ہمیں۔ آپی کل رات سے شدید بخار میں مبتلا تھیں، ساری رات وہ بخار سے کرہاتی رہیں۔ ساری رات ان کے سرہانے بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ان کے ماتھے پر رکھتی رہیں، مگر بخار تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کئی بار بھائی اور بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا دل تو شروع سے ہی ڈر جایا کرتا تھا، بات بات پر رونا آ جاتا تھا۔ کئی بار دروازے پر دستک دینے کے باوجود جب بھائی نے دروازہ نہ کھولا تو میں بوجھل قدموں سے واپس آپی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بخار سے تپ رہی تھیں۔ مجھے شدت سے اس پل اپنے امی ابو کی یاد آنے لگی۔ بے ساختہ کئی آنسو میرے گال پر بہہ گئے۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ بھائی بھی تب تک بھائی ہوتے ہیں جب تک میری بھابھی جیسی تیز ترار عورتیں معصوم شوہروں کو اپنے جال میں پھانس کر انہیں اپنے قابو میں نہیں کر لیتی۔ نہ جانے رات کسی پہر روتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو میں بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ آپی کا بخار ابھی بھی اتنا ہی شدید تھا، وہ تو بول بھی نہیں پا رہی تھیں۔ یقیناً بھائی جاگ چکا ہوگا، یہ سوچ کر میں بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی تو بھابھی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں اور بھائی کچن میں ہی کرسی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر ان کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی کہ بھائی جان، آپی کو شدید بخار ہے، وہ رات سے بخار میں تڑپ رہی ہیں۔ گھر میں تو کوئی دوا بھی موجود نہیں تھی جسے دے کر ان کے بخار کو کم کیا جا سکتا تھا۔ آپ پلیز آپی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو سکے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ بھی امی کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی نہ جائیں۔ میں روتے ہوئے بھائی کو بتا رہی تھی، مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب بھائی نے اپنا کھانا جاری رکھا اور مجھ پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر سنجیدگی سے بولا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو تم لوگوں کا علاج کروا سکوں۔ اگر تم لوگوں کے پاس پیسے موجود ہوں تو مجھے دے دو، میں دوائی جا کر لے آتا ہوں۔ تبھی بھابھی فوراً بولی کہ میرا شوہر تم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے، کیا وہ کافی نہیں؟ ذرا سا موسمی بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ ذرا سا کچھ ہوا نہیں اور ان دونوں میڈموں کے ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی اور بھابھی کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ بھلا میرا بھائی اور بھابھی ایک دم سے کیسے بدل سکتے تھے؟ جب تک ماں باپ زندہ تھے بھابھی تو کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھیں، گویا ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ مگر ان دونوں کی وفات کے بعد بھابھی تو اپنی اصلیت میں آ چکی تھیں۔ انہوں نے فوراً گھر کا سارا نظام خود سنبھال لیا اور ہمارے بھائی کو بھی کچھ اس طرح اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا کہ اسے سوائے اپنے بیوی اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ان دونوں کی طرف سے سیدھا جواب سن کر میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آپی نے بمشکل آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ کیا ہوا چھوٹی، بھائی دوا لے کر آیا یا نہیں؟ میں ان کے سوال پر سر جھکا کر رہ گئی۔ اب کیا کہتی؟ بھائی نے تو سفید جواب دے دیا ہے۔ میری خاموشی دیکھ کر آپی سمجھ گئیں اور بس ایک سانس خارج کر کے رہ گئیں۔ بھائی جو ہی گھر سے کام کے لیے نکلا تو بھابھی نے مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ پورے گھر کی صاف صفائی، جھاڑو برتن مجھ پر سونپ کر خود موبائل اٹھا کر میکے والوں سے باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر آپی کا خیال ستا رہا تھا۔ تھوڑا بہت کام کیا تبھی مجھے ایک خیال آیا۔ میں فوراً پڑوس کی جمیلہ خالہ کے ہاں چلی گئی اور ان سے بخار کی دوا مانگی۔ خوش قسمتی سے ان کے پاس دوا موجود تھی۔ میں فوراً لے کر گھر واپس آئی تاکہ آپی کو پلا سکوں۔ میرا پہلا قدم ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ بھابھی گھر کے بیچوں بیچ کھڑی میرا استقبال کرنے کے لیے تیار تھیں۔ اگلے ہی پر ایک تھپڑ مجھے مارتے ہوئے بولی، تمہیں صاف صفائی کرنے کا کہا تھا، گلیوں میں چکر کاٹنے کے لیے نہیں۔ کیا کرنے گئی تھی باہر؟ ان کے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میں تو چکرا کر ہی رہ گئی تھی۔ بھابھی نے میرے ہاتھ میں دوا دیکھی تو ان کی بھویں آ چکیں۔ فوراً میرے ہاتھ سے دوا چھین لی اور اگلے ہی پل زمین پر کانچ کی بوتل کو پٹک دیا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ مسلسل طنزیہ مسکرا رہی تھیں۔ میرا دل
اس پل کئی ٹکڑوں میں کٹا تھا۔ آخر کیا ملا بھابھی کو ایسا کر کے؟ اب تو ان کے شوہر کا اس پر پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا، پھر کیوں؟ وہ ہماری جان کی دشمن بن بیٹھی تھیں۔ میں رونے لگی۔ بھابھی وہاں سے چلی گئی۔ جو دوا سلامت بچی تھی اس سے کچھ حصہ میں نے آپی کو دیا۔ کچھ وقت لگا اور آپی دوبارہ سے صحت یاب ہو گئی تھیں۔ ان کی طبیعت خراب ہونے کی دیر تھی کہ بھابھی نے ایک روز کچھ ایسا کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ بھائی کام کے سلسلے میں کچھ روز کے لیے شہر سے باہر چلا گیا تو بھابھی کو مزید شے مل گئی۔ اس شام بھابھی نے کھانا بنایا تو جب آپی کھانا لینے گئی تو بھابھی نے منع کر دیا۔ بولی کہ یہ میرے شوہر کی کمائی سے بنا ہوا ہے، آج سے تم دونوں اپنا خرچہ خود اٹھاؤ گی۔ آپی یکٹک بھابھی کو دیکھتی رہ گئیں۔ بھلا ہم دونوں اپنا خرچہ کیسے اٹھا سکتی تھیں؟ بھابھی نے اس دن ہمیں کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا اور ہم دونوں بہنیں بھوکے پیٹ ہی سونے پر مجبور ہو گئیں۔ صبح ہوئی تو بڑی آپی بولی کہ بھابھی سے تو ہمیں 2 وقت کا کھانا دینا بھی دشوار ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کسی روز اس گھر کی چھت سے بھی ہم پر تنگ کر دے۔ آپی کے خدشے نے مجھے مزید خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بھابھی اگر ہمارا کھانا پینا بند کر سکتی ہے تو ہمیں گھر سے بھی باہر نکال سکتی تھی۔ ہم دونوں جانتی تھی کہ اب اپنا خرچہ ہمیں خود ہی پورا کرنا ہوگا۔ آپی نے حال ہی میں 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اسی صبح وہ محلے کے ایک سکول میں پڑھانے کے لیے چلی گئی۔ بھابھی اس معاملے میں کچھ نہ بولی اور نہ ہی بھائی کو کوئی اعتراض تھا۔ صبح صبح آپی سکول کے لیے گھر سے چلی جاتی۔ بھابھی سارا کام مجھے سونپ کر خود مہارانی بن کر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ سارا دن میرے گھر کے کام کرتے ہوئے گزر جاتا۔ شام تک میری حالت تھکاوٹ سے بے حال ہو جاتی تھی۔ ایک دن جب آپی سکول سے واپس آئیں تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی تھیں۔ آتے ہی وہ سیدھا کمرے میں چلی گئیں اور بغیر کچھ کھائے پیے لیٹ گئیں۔ میں ان سے پوچھنے لگی تو بولی کچھ نہیں چھوٹی، بس آج طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی ہے، تم کھانا کھا لو۔ آپی کا چہرہ مجھے دکھی سا لگا۔ میں نے ان سے کوئی مزید سوال نہ کیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بھائی نے تو اب ہم سے بات کرنا بھی بند کر دی تھی۔ وہ تو سوائے کام کے ہمیں کچھ کہتے بھی نہ تھے، نہ ہی جیب خرچ دیتے تھے۔ آپی کو جو تنخواہ ملتی اسی سے ہم دونوں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیا کرتی تھی۔ ایک روز آپی گھر آئی تو ان کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ ان کی آنکھیں یوں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ روتی رہی ہوں۔ میں نے آپی سے پوچھا تو فوراً بات ٹال دی اور بولی کہ کچھ نہیں ہوا چھوٹی، بس آج تھک گئی ہوں بچوں کو پڑھا کر۔ آپی کی زبان کچھ اور کہہ رہی تھی مگر ان کا لہجہ تو کچھ اور ہی چغلی کر رہا تھا۔ نہ جانے سکول میں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اس قدر پریشان ہو چکی تھیں۔ اب تو یہ روز کا ہی معمول بن چکا تھا۔ آپی کمرے میں چھپ چھپ کر روتی رہتی اور ابو کی تصویر کو سینے سے لگا کر نہ جانے کیا سرگوشیاں کرتی رہتی تھیں۔ میں پوچھتی تو کہتی کچھ نہیں، بس امی ابو کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اگلی صبح آپی وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل گئی۔ آج تو اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے آپی کی فکر ستانے لگی تھی۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں اسی سوچ میں گم بھابھی کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ تبھی بے دھیانی میں مجھے دھیان نہ رہا اور بھابھی کا نیا سوٹ استری زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے جل گیا تھا۔ سوٹ کا جلنا تھا کہ مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھابھی نے تو اب مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ میرا وجود تو وقت سے پہلے ہی کپ کپانے لگا۔ اسی پل بھابھی کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے تاثرات دیکھ کر تو پہلے ہی اسے دھڑکا لگ چکا تھا۔ جب اس نے اپنا نیا جلا سوٹ دیکھا تو اس کے غصے کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ بھابھی کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئیں۔ انہوں نے مجھے بالوں سے دبوچ کر کمرے سے باہر لایا اور فرش پر پھینکتے ہوئے بولی کہ آنے دو، آج فرحان کو تم دونوں کو میں اس گھر سے نکلواتی ہوں۔ اتنا کہہ کر بھابھی نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بالوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں اس قدر سختی سے جکڑ رہی تھی کہ مجھے لگا بالوں کے ساتھ ساتھ میری جلد بھی پھٹ کر ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ غضب خدا کا، مزید یہاں رہی تو پورا گھر ہی جلا ڈالے گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بھابھی کے الفاظ سن کر مجھے سارے درد اور بے عزتی بھول گئی۔ میں یہ سوچنے لگی اگر بھائی نے
سچ مچ بھابھی کی بات مان کر ہمیں گھر سے نکال دیا تو نہ جانے کیا ہوگا، کہاں جائیں گی ہم دونوں بہنیں۔ ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے پاس رہائش اختیار کر سکتے۔ ایک تو آپ ہی کی ٹینشن تھی، وہی بھابھی کے الفاظ نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی تو آپ ہی آج معمول سے زیادہ لیٹ گھر میں داخل ہوئیں۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، چہرہ یوں لال ہو رہا تھا جیسے گرمی کی تپش سے اس کا چہرہ جھلس چکا ہو۔ میری حالت دیکھ کر آپ ہی نے مجھ سے سوال کیا تو آج جو کچھ ہوا میں سب کچھ آپ ہی کو بتانے لگیں۔ ابھی ہماری بات چل ہی رہی تھی کہ بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ اسے دیکھ کر ہم دونوں کا رنگ اڑا تھا۔ ایک پر ایک مصیبت تو جیسے ہماری قسمت میں ہی لکھ دی گئی تھی۔ بھائی کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر بھابھی نے انہیں آج جو کچھ ہوا سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ اسی پر بھائی ہمارے پاس آیا اور غصے سے کہنا لگا، چلی جاؤ اس گھر سے، تم دونوں کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں بہنیں بے یقینی سے بھائی کو دیکھنے لگیں۔ آخر ہم دونوں کہاں جا سکتی تھیں؟ اسی پر بھابھی ہمارے کمرے میں آئی اور ہمارا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ بھائی اس حد تک بھی گر سکتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپی بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور بولی کہ کچھ تو خیال کرو، ہم دونوں تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری عزت ہے، اگر تم ہمیں نکال دو گے تو ہم کہاں جائیں گی؟ بھائی کا دل ہم سے اس حد تک اچاٹ ہو چکا تھا کہ وہ بولا، جہاں مرضی جاؤ مگر میں مزید تم لوگوں کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ یہ گھر میری بیوی اور بچوں کا ہے۔ بھائی کے الفاظ سن کر ایک پل کو آپی لرزی تھی۔ میں تو بس خاموش کھڑی زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ جب آپی بولی، اگر گھر سے نکالنا ہی ہے تو عزت سے رخصت کر دو، مگر یوں بے سہارا مت کرو۔ بھائی چند لمحے کھڑے رہ کر نہ جانے کیا سوچتا رہا اور پھر اندر چلا گیا۔ ہم دونوں بہنیں بس ایک دوسرے کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ بھائی نے ہم سے بات کرنا بالکل ہی ترک کر دیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں گھر کے ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہمارا کھانا پینا سب کچھ ان سے الگ ہو چکا تھا۔ آپی کے جانے کے بعد بھابھی کا سارا کام میں خود ہی کرتی تھی۔ اگر کچھ غلطی ہو جاتی تو وہیں پر مجھے مارنے پیٹنے لگ جاتی تھیں۔ ہم تو اس قدر بے بس تھے کہ پلٹ کر جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ چند دن یوں ہی گزرے اور ایک روز کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں معمول کے مطابق گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی۔ اس وقت میں بھابھی کے کپڑے دھو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک اس قدر شدید تھی کہ مجھے لگا شاید آنے والا توڑنے کے ارادے سے آیا ہے۔ بھائی غصے سے آگ بگولا ہوتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اتنا غصہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صرف بھائی ہی نہیں، اس کے ساتھ آپی بھی گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر جس حالت میں آپی اندر داخل ہوئی وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں حیرانی سے شدر سی بھائی کی جانب دیکھنے لگی جس نے آپی کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے کر آ رہا تھا۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ بھابھی بھی یہ منظر دیکھ کر ایک پل کو بوکھلا کر رہ گئی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بھائی آپی کو اس طرح لے کر آ رہے تھے؟ وہ انہیں گھر لا کر فرش پر پٹک کر بولے، تو یہ سب کرنے جاتی ہے گھر سے باہر؟ مجھے تو کہہ کر گئی تھی کہ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، مگر حقیقت میں تو سڑکوں پر گھوم کر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ بھائی غصے سے آپی کا سر فرش پر زور زور سے مار کر بولا تھا۔ بھائی کا ایک ایک لفظ سن کر مجھے حیرانی ہو رہی تھی، آخر بھائی کہنا کیا چاہتے تھے؟ آپی بھی روتے ہوئے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں پھر کیا کرتی، اپنا اور چھوٹی کا پیٹ پالنا تھا، اب بھوکی بھی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ تم نے میرے لیے کوئی اور راستہ بھی تو نہیں چھوڑا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ بھائی مزید آگ بگولا ہو گیا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیا آپی کو مارنا شروع ہو گیا۔ میں بھائی کو روکنے کے لیے گئی تو اس نے مجھے بھی دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ آپی درد سے چیخ چلا رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی، مگر بھائی پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ اٹھی اور بھائی کے پیروں میں گر کر انہیں آپی کو مزید مارنے سے روکنے لگی۔
مگر بھائی پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر آپی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کے بعد بھائی اس قدر طیش میں آ چکے تھے؟ بھائی نے آپی کو اتنا مارا کہ وہ لہولہان ہو گئیں، ان کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا، ان کے وجود پر جگہ جگہ زخم بن گئے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی تم نے میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تھا، اگر تم ہم دونوں بہنوں کا سہارا بنتے تو مجھے کبھی بھی وہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا جو میں کرتی رہی ہوں۔ اب اگر تمہاری غیرت جاگی ہے تو تب کہاں تھی جب میں اور چھوٹی بھوک سے تڑپ رہی تھیں؟ آپی بمشکل اٹکتے ہوئے بھائی کو روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، جبکہ بھائی الٹا مزید غصے میں گالم گلوچ پر اتر آیا تھا۔ آپی یوں ہی فرش پر گری رو رہی تھی اور میں آپی کو گلے لگا کر اب بھائی کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر ابو امی کی قسم دیتے ہوئے آپی کو بخش دینے کی دہائی دے رہی تھی۔ بھائی جب آپی کو مار مار کر تھک گیا تو بھابھی نے پوچھا، آخر ایسا بھی کیا کر دیا اس کمبخت نے جو آپ اتنے طیش میں آ گئے؟ بھابھی کے سوال پر بھائی بولا، وہ جسے سن کر ایک پل کو میں گنگ ہو گئی۔ بھائی حقارت سے بولا، یہ اسکول کے بہانے سڑکوں پر پینسلیں اور مسواک بیچ رہی تھی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ بائک پر جا رہا تھا، جب ہم سگنل پر رکے تبھی یہ بغیرت لڑکی ماں باپ کا نام مٹی میں ملاتے ہوئے سڑک پر بھرکا پہنے ہوئے آئی اور سب گاڑی والوں کو پینسلیں مسواک بیچنے لگیں۔ جانتی ہو لوگ اسے طرح طرح کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر میرا دوست جان لیتا کہ یہ میری بہن ہے تو کیا عزت رہ جاتی میری؟ مہینے کے 60,000 تنخواہ لینے والے کی بہن سڑکوں پر پینسلیں بیچ رہی تھی۔ بھائی کا ایک ایک لفظ مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ آپی کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ہر سو خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ وہ بے بسی اور درد کی شدت سے زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے نکلتا پانی اور وجوہ سے نکلتا خون جذب ہو کر میرے ہاتھوں پر گر رہا تھا۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور آپی کو بمشکل اٹھا کر کمرے میں لے گئی تھی۔ آپی کو کمرے میں لے کر گئی اور ان کے زخم صاف کرنے لگی۔ میں نے آپی سے صرف اتنا کہا تھا کہ آپی سچ کیا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا جو بھائی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ آپ تو اسکول میں پڑھانے جاتی تھی نا؟ آپی نے بمشکل اٹکتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میں سانس روک کر ان کا ایک ایک لفظ بغور سن رہی تھی۔ آپی بولی کہ میں جس اسکول میں پڑھانا شروع کیا اس میں کم سے کم اساتذہ کی قابلیت BA تھی۔ مجھے حیرت تو تب ہوئی جب وہاں کے پرنسپل نے مجھے بطور ٹیچر رکھ لیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب میں اسکول گئی تو مجھے سر نے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پہل تو مجھے یہ سب صرف ایک وہم لگا، مگر آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ سر کی نظر مجھ پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مسلسل مجھے گھورتے رہتے ہیں اور بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں بے بس تھی، میرے پاس اس نوکری کو کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، اس لیے خود کو اس کی نظر سے بچاتی اپنی نوکری جاری رکھی۔ مگر ایک دن سر نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد میرا مزید اس سکول میں رک کر نوکری کرنا دشوار سا ہو گیا تھا۔ اس دن سر نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور پھر پیسوں کی موٹی رقم میز پر رکھتے ہوئے ایسی بات کہی، اسے سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ شخص چند پیسوں کی خاطر میری عزت کا سودا کرنا چاہ رہا تھا۔ میں وہ نوکری اسی پل چھوڑ کر واپس گھر بھاگ گئی۔ بھائی کا بدلتا رویہ دیکھ کر یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہمارا پیٹ نہیں پال سکتا، اس لیے مجبوری میں یہ فیصلہ کرنا پڑا اور میں اسکول جانے کی بجائے روزانہ سڑک پر جا کر پینسلیں اور مسواک بیچنے لگیں۔ اب تم بتاؤ چھوٹی، کیا میں نے غلط کیا؟ میری عزت کو وہاں خطرہ تھا۔ میں محنت اور حق حلال سے کما کر گھر لاتی تھی۔ لوگ مجھ پر طرح طرح کے جملے کستے اور طنز بھی کرتے تھے، مگر مجھے صرف پیسے کمانے تھے، اتنے کہ اپنا اور تمہارا پیٹ پال سکوں۔ آپی نیم غنودگی میں یہ سب بولتی خاموش ہو چکی۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے دل کو کاٹ رہا تھا۔ کاش آج امی ابو زندہ ہوتے تو شاید حالات بھی کچھ اور ہوتے۔ میں آپی کے گلے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھائی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، ہم ہر طرف سے مجبور ہو چکی تھی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مجھے بھابھی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چیخ رہی تھی۔ میں بوکھلا کر بھاگتے ہوئے فوراً ان کے کمرے میں پہنچی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر
میری چیخیں نکل گئیں۔ ان کا کمرہ مکمل دھواں ہو چکا تھا۔ بھابھی چیختے چلاتے ہوئے بولی کہ فرحان واش روم میں بند ہو گئے ہیں۔ ان کے چلانے کی آواز آ رہی ہے اور واش روم سے آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے، مگر خود کو سنبھالنے ہوئے بھاگ کر پڑوس میں گئی اور کچھ لوگوں کو بلا کر لائی۔ جب واش روم کا دروازہ کھولا گیا تو شدید آلودہ دھوئیں کا انبار باہر کو نکلا۔ بھائی سامنے دیوار سے برہنہ حالت میں چپکے ہوئے تھے۔ واش روم میں تاریں نہ جانے کس طرح ٹچ ہو کر پورے واش روم کو کرنٹ زدہ کر چکی تھی۔ ریسکیو ٹیم بلوائی جا چکی تھی۔ وہ بھائی کو واش روم سے باہر نکال رہے تھے۔ ان کا وجود پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا، وہ مر چکے تھے۔ بھابھی بھی ان کے مردہ وجود پر گری دھاڑے مار مار کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں یک ٹک دور کھڑی بھائی کو دیکھتی رہی۔ ریسکیو اہلکار واپس جانے لگے تو ان کی منت کی وہ میری آپی کو ہسپتال تک لے جائے۔ ایک ہفتہ آپی ہسپتال میں رہیں۔ میں نے اپنے گلے میں موجود امی کی سونے کی چین بیچ کر آپی کا علاج کروایا تھا۔ آپی کو ہوش آیا تو بھائی کی موت کی خبر سنائی۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ ہماری آنکھوں میں ایک آنسو تک نہ آیا تھا، سوائے ایک سرد سانس کے جو شاید عرش تک پہنچ چکی تھی۔ بھابھی ہم سے معافی مانگتی رہی، وہ پاگل ہو چکی تھی، مگر ہم دونوں نے عیدی سینٹر میں پناہ لے لی اور اپنی تعلیم مکمل کی، اور آج ہم دونوں ایک اچھی نوکری کر کے اپنی زندگی جی رہی ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔